اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا ہمارا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم غیب کے حوالے سے ہوگا کہ سب سے پہلے تو یہ بات جاننا ضروری ہے، علم غیب، علم کسے کہتے ہیں اور پھر غیب کسے کہتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہم جانیں گے کہ علم غیب کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ تیسری چیز کہ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارا علم غیب کا عقیدہ ہے اس کے دلائل کیا ہیں۔ بلا تمہید پہلی چیز، علم کسے کہا جاتا ہے؟ اب اس کی جو تعریف امام جرجانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب التعریفات میں کی، یہ غیب ہے۔ مثلا آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ کو علم آئے گا، پھر ناک سے علم حاصل کرتا ہے، سونگتا ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے اس میں خوشبو ہے یا بو ہے۔ عطر کی شیشی سونگے تو پتہ چلے گا کہ اس میں سے دماغ تازہ ہو جائے گا، اگر سیم کے نالے پر سے گزرے تو دماغ کو بڑی کفت محسوس ہوگی۔ یہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر ذوق سے علم حاصل ہوتا ہے، چکھ کے، زبان چکھتی ہے، پتہ چل جاتا ہے شہد کا ذائقہ اور ہے اور زہر کا ذائقہ اور ہے، یہ چکھن یہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے۔ پھر چھو کر علم حاصل کیا جاتا ہے، قوت لامسہ جسے کہا جاتا ہے۔ مثلا میں پکڑتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ کتاب موٹی ہے، اگر یہاں پر ریشم کا کپڑا پکڑوں تو پتہ چلے گا بڑا نرم ہے۔ یہ حواس خمسہ ہیں، ہر انسان کو بلا امتیاز اللہ تعالیٰ نے یہ 5 کے 5 حواس عطا فرمائے، اور صرف انسان کو ہی نہیں، یہ حواس اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی رکھے ہیں، اور بلکہ سائنس کہتی ہے ریچھ کی جو سونگنے کی قوت ہے وہ 100 کلومیٹر تک ہے۔ یعنی اگر فیصل آباد میں کوئی چیز پکائی جائے تو ریچھ اس کو سونگ لے گا کہ فیصل آباد میں یہ چیز بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ کیپیسٹی میں اس کو یہ پاور عطا فرمائی ہے۔ اچھا، یہ 5 حواس علوم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ کیا ہیں؟ جو علم ان 5 حواس میں نہ آئے، جو آنکھ سے دیکھا نہ جائے، ہاتھ سے چھوا نہ جائے، کان سے سنا نہ جائے، بلکہ دماغ سے بعض اوقات سوچا بھی نہ جائے، چکھا نہ جائے، اس علم کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ اس علم کو کیا جاتا ہے؟ علم غیب۔ مثلا اب سائنس ہے دنیا کے اندر، سائنس کا بڑا علم کا اس دور میں زور ہے۔ سائنس یہ بحث کرتی ہے پہاڑ کیسے ہیں، دریا کیسے ہیں، دریا کی گہرائی میں کیا ہے، ان کی کیفیت و ماہیت کیسی ہے، سائنس ان تمام علوم پر بحث کرتی ہے۔ لیکن سائنس آسمان سے اوپر کیا ہے اس پر بحث نہیں کرتی، کیونکہ عقل ہے آسمان سے نیچے نیچے، اور آسمان سے اوپر جو ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ غیب۔ اب سائنس تو غیب پر بحث نہیں کرے گی، کیونکہ وہ دنیا اپنے عقل کے زاویے کے اعتبار سے بحث کرے گی، اور آسمان سے اوپر کیا ہے یہ چیز ہماری عقل میں آ سکتی، یعنی اوپر غیب ہے۔ الیک، اے میرے محبوب، یہ غیب کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری آیت 29واں پارہ سورہ جن کی آیت نمبر 26 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب اللہ ہے، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چن لے رب ان کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہاں سے پتہ چلا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہے علم غیب دیتا ہے۔ اسی کے اوپر تیسری آیت 4واں پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کسی کو غیب پر اطلاع نہیں دیتا، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اپنے رسولوں میں سے جنہیں چن لے رب ان کو غیب کی علم باتیں بتا دیتا ہے۔ اچھا، یہاں سے 3 آیتوں سے پتہ چلا اللہ جسے چاہے غیب کا علم دے دیتا ہے۔ اب دوسرا سوال، کیا اللہ نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا یا نہیں دیا؟ اس پر قرآن سنیے، تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما هو علی الغیب بدنین، میرا نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ اب چیزیں ہوتی ہیں 2، ایک ہوتا ہے فقیر، فقیر کسے کہتے ہیں؟ محتاج کو، جس کے پاس کچھ ہو ہی نہ۔ دوسرا ہوتا ہے بخیل، بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو مگر دے نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما هو علی الغیب بدنین، میرا نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنے نبی کو غیب کا علم دیا بھی ہے، میرے نبی تمہیں بتاتے بھی ہیں، یہ مطلب۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ نے رسول اللہ کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ 5ویں آیت قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 113 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے ہر چیز کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔
چھٹی آیت قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ استدلال سنیے گا، فرمائے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی خزانے، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو، انہیں صرف اللہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی تری میں جو کچھ ہے اللہ سب کو جانتا ہے، مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ ولا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا جو پتا درخت سے گرتا ہے اور جو اندھیریوں میں تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے اور کوئی تر چیز، کوئی خشک چیز، اللہ اس کو جانتا ہے اور وہ چیز کتاب مبین میں موجود ہے، وہ چیز کتاب مبین میں موجود ہے۔ اب یہ آیت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی اور بڑی چیز قرآن میں موجود، کتاب مبین میں موجود ہے۔ پھر فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، ہر چیز کتاب مبین میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب کتاب مبین میں ہر چھوٹی چیز بھی ہے، بڑی چیز بھی ہے، خشک بھی ہے، تر بھی ہے، البتہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے اللہ فرماتے ہیں سارا کچھ کس میں ہے؟ بولیے کس میں؟ کتاب مبین میں۔ اب یہ کتاب مبین کیا ہے؟ ہم جب یہ آیات پڑھتے ہیں تو خارجی کہتے ہیں اس سے مراد تو لوح محفوظ ہے، کیوں جی؟ وہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں لوح محفوظ، یہ تو میں آگے مفسرین کے حوالے پڑھوں گا۔ آپ جانتے ہیں سب سے افضل تفسیر کون سی ہوتی ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کرنا۔ اللہ فرماتے پوری کائنات کی ہر چیز کا علم کتاب مبین میں ہے۔ اب وہ کتاب مبین کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ کتاب مبین قرآن ہے جو میں نے اپنے نبی کے سینے میں محفوظ فرما دیا۔ اب ہر چیز کا علم کتاب مبین میں، اور کتاب مبین قرآن ہے، اور قرآن رسول اللہ کے پاس آ چکا ہے، اس سے پتہ چلا ہر چیز کا علم بھی رسول اللہ کے پاس آ چکا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب 7ویں قرآن کریم کی آیت سنیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ رحمان کی پہلی آیتیں، فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان نے قرآن سکھا دیا، رحمان نے قرآن سے، الرحمن علم القرآن۔ اب اس کی تفسیر سنیے، یہ میرے ہاتھ میں ہے تفسیر زاد المسیر امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کو خارجی بڑا مانتے ہیں، ان جب کو بات آ جائے نا کسی حدیث پر جرا کی تو کہتے ہیں امام ابن جوزی یہ فرماتے تھے، امام ابن جوزی۔ اب میں دیکھیے امام ابن جوزی سنیوں کا عقیدہ کیسے، اور یہ غوث پاک کے زمانے کے مفسر ہیں۔ اب یہ زاد المسیر ہے، سورہ رحمان کی ان آیات کی تفسیر میں اہل سنت کے عقیدے کی نمائندگی امام ابن الجوزی نے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھا دیا، اور آگے علمہ البیان کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہ انسان سے مراد کون ہے؟ انہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس انسان سے مراد رسول اللہ ہیں، اور بیان سے مراد علمہ بیان کل شیء ما کان وما یکون، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم رب نے خود اپنے نبی کو پڑھا دیا ہے۔ یہ امام ابن الجوزی تفسیر زاد المسیر میں فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اس سے مراد رسول اللہ کا علم ما کانا وما یکون ہے، جو رب نے قرآن کی نسختی میں بیان فرمایا۔ اور اسی بات کو یہ میرے ہاتھ میں الجامع لاحکام القرآن ہے تفسیر قرطبی، اس کے اندر امام قرطبی نے بھی عین یہی بات بیان فرمائی، ما کانا وما یکون، اس سے مراد رسول اللہ کا علم ما کانا وما یکون ہے۔ کیوں؟ لأنہ بین عن الاولین والآخرین ویوم الدین، کیونکہ رسول اللہ نے پہلوں کی بات بھی تمہیں بتائی اور آنے والوں کی بات بھی ہمیں رسول اللہ نے بتائی، قیامت والے دن کیا ہوگا یہ سب بھی رسول اللہ نے بتایا۔ یہ سب کچھ وہی بتا سکتا ہے جس کو رب نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہو۔ اور یہ تفسیر لباب التاویل فی معانی التنزیل المعروف تفسیر خازن، اس کے اندر امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی عین یہی معنی بیان کیا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ما کانا وما یکون ہے۔ اچھا، اس کے اوپر قرآن کریم کی آیات کی جو لسٹ ہے اور اس کے اندر جو علم غیب کی ابحاث ہیں وہ بڑی لمبی ہیں، میں انہی آیات پر اکتفا کرتا ہوں جو تفسیر القرآن بالقرآن کی چند آیتیں تھیں۔ اگر آپ ان کی تفاسیر پڑھنا چاہیں تو ایک ایک آیت کی تفسیر کھول لیں، مثلا ایک آیت پہ آپ اگر 10 مفسرین کو پڑھیں تو سوچیں آپ کے پاس یہ کتنا ایک طویل مواد فراہم ہو جائے گا۔ اچھا، میں نے یہ صرف اتنا میں نے آپ کو اشارہ دے دیا۔ اب آ جائیے احادیث طیبات کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا،
صحابہ کا عقیدہ سنیوں والا تھا۔ اب صحابہ کے عقیدے سے پہلے میں خوارج کا عقیدہ بتا دوں جو منافقوں کا تھا۔ یہ میرے سامنے جامع البیان عن تاویل القرآن، یہ تفسیر تبری ہے، اور اس کے اندر 10واں پارہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 65 کی تفسیر میں امام تبری لکھتے ہیں، اور یہ وہ تفسیر ہے جس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے، یہ اس کو ام التفاسیر کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 65 اس کی تشریح کے اندر امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہم تو کھیل کود کر رہے تھے۔ اس کی تفسیر میں امام ابن جریر فرماتے ہیں قال رجل من المنافقین، اور یہ پورا واقعہ اس کے اندر دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری سند کے ساتھ لکھا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار کتابوں، سیرہ ابن ہشام میں اس کا ایک جز موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی اونٹنی گم ہو گئی، حضور کی جب اونٹنی گم ہو گئی، قال رجل من المنافقین، منافقوں کا ایک بندہ کہنے لگا یحدثنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ناقۃ فلان بوادی قضا و قضا فی یوم قضا و قضا، کہنے لگا کہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں باتیں بتاتے ہیں کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، آسمان پہ اللہ ہے یا آسمان سے فرشتے آتے ہیں، یا اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں کہ اللہ غیب ہے، فرشتے حاملین عرش ہیں، جنت ہے جہنم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی اونٹنی کدھر ہے۔ یہ اس منافق نے رسول اللہ کے علم غیب پر اعتراض کیا۔ پتہ چلا رسول اللہ کے علم پر اعتراض کرنا کن کا طریقہ ہے؟ وہ کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتہ، ان کو تو اپنی اونٹنی کا نہیں پتہ، جس طرح وہ تقویۃ الایمان میں اس نے لکھا، اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنا نہیں پتہ قیامت کو کیا بنے گا، تو تم نبی سے شفاعت کی امید لگاتے ہو، نعوذ باللہ۔ اس وقت کے کافر نے بھی یہی کہا، اس نے کہا نبی کو تو اپنی اونٹنی کا نہیں پتہ۔ اتنی بات کہہ کر وہ اٹھا اور رسول اللہ کی مجلس میں آ گیا تاکہ میں سنوں کیا بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ نے اس کی طرف آنکھ دیکھی اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ادھر بیٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے اپنی اونٹنی کا نہیں پتہ، جاؤ فلاں وادی میں چلے جاؤ، مصطفیٰ کی اونٹنی وہاں سیر کر رہی ہے۔ سرکار نے اس کے سامنے خود بتایا، فرمایا میری اونٹنی فلاں وادی میں ہے، فلاں درخت کے ساتھ ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو کہنے لگا ہاں جناب میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا۔ پھر یہ قرآن کی آیت اتری وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم تو کھیل کود کر رہے تھے یا جناب ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو کافروں نے بھی اس طرح کیا۔ اچھا اب یہ تھا ایک طرف منافقوں کا عقیدہ، اب سنیے آپ عاشقوں کا عقیدہ۔ یہ میرے سامنے صحیح مسلم شریف ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 7267 ہے، 7267 نمبر حدیث ہے۔ حضرت جناب عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث کو بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جناب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، وصاعد المنبر، ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، فخطبنا، خطبہ دیا، تقریر فرمائی، حتی حضرت الظہر، ظہر آ گئی، ظہر پڑھائی، حضور نے ظہر پڑھا کے پھر ممبر پہ آئے، خطبہ دیا، عصر کا وقت ہو گیا، عصر پڑھائی پھر ممبر پہ آئے، خطبہ دیا، مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب پڑھائی پھر ممبر پہ آئے، پھر خطبہ دیا، حتیٰ کہ جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت عمر بن اخطب فرماتے ہیں، اب یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7267 ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، جو ہو چکا تھا رسول اللہ نے وہ بھی بتا دیا، جو قیامت تک ہونے والا تھا سرکار نے وہ بھی بتا دیا۔ یہ ہمارا علم ما کانا وما یکون کا جو عقیدہ ہے وہ اس حدیث سے، صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7258 7258 نمبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب ثوبان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، فرمایا میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھ لیا مغرب کو بھی دیکھ لیا، یعنی سرکار فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو جانتا ہوں۔ اچھا یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث۔ ان کے ضمن کے اندر میں دو روایتوں کے چھوٹے چھوٹے جو سنن الترمذی سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام ترمذی سنن الترمذی میں حدیث لکھتے ہیں، حدیث نمبر 3233 ہے، اس کے اندر جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورہ، فرمایا میں نے خواب میں اپنے اللہ کا دیدار کیا۔ رسول اللہ کو جو روحانی معراج ہے وہ کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟
33 مرتبہ، ایک مرتبہ جاگتے حالت میں، کل 34 مرتبہ۔ فرمایا خواب میں نے اپنے رب کو دیکھا، فقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد هل تدری فیما یختصم الاعلیٰ، میرے محبوب کیا آپ کا ذہن اس وقت اس بات کا ادراک کرتا ہے کہ مالا الاعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس وقت چونکہ میری توجہ رحمت الہی کی تجلیاں سمیٹنے میں تھی، میں جلوہ خداوندی کا دیدار کر رہا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کی یا اللہ لا، میری عقل اس وقت تیری رحمت کی تجلیوں میں گم ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی چیز کا ادراک نہیں ہے۔ فرمایا فوضع یدہ بین کتفی، رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، سرکار فرماتے ہیں میرے کندھوں کے درمیان رکھا، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتی وجدت بردہا بین ثدیہ، حتیٰ کہ کیا ہوا، فرمایا جب رب کا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان آیا مصطفیٰ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، فرمایا میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور پھر فرمایا اگلے جو الفاظ ہمارے موضوع کے ہیں، فرمایا فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں تھا اللہ کے دست قدرت کی برکت سے ہر چیز کا علم میرے سینے میں سما گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں پر ما عموم کے لیے ہے، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ کا، اسی طرح علمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما دیا۔ اب دیکھیے زمین میں آپ اور میں بھی ہیں نا، تو اس سے پتہ چلا رسول اللہ ہمیں بھی جانتے ہیں۔ اور اگلی حدیث 32 اور 35، 3235 نمبر، اس کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فتجلی علی کل شیء وعرفت، دنیا کائنات کی ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ یہ تھا علم ما کانا وما یکون کا عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا عقیدہ صحیح مسلم والا اللہ نے سنیوں کو عطا فرمایا۔ اب آگے میں اختصار کے ساتھ دو باتیں عرض کرتا چلوں۔ اب علم ما یکون وما ہوا کائن، ان کے اوپر تین باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ جو ہو چکا، پہلے جو کچھ ہو چکا رسول اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ کیسے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2215 ہے، سرکار فرماتے 3 بندے جا رہے تھے، بارش آ گئی، وہ غار میں چلے گئے، وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، میں واقعہ سارے نہیں سناؤں گا، آپ جانتے ہو غار میں جانے والا واقعہ۔ اب یہ ہوا کہ اس میں بنی اسرائیل میں پہلے پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے، رسول اللہ اس واقعے کو بھی جانتے ہیں، خبر تو رسول اللہ نے دی ہے نا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 7008 ہے، سرکار فرماتے ایک بندہ اس نے 99 قتل کیے تھے، 100ویں کو بھی قتل کر دیا، پھر گیا جنتی ہو گیا، پورا واقعہ ہے وہ 100 بندوں کے قاتل کا۔ اب یہ واقعہ پہلی امتوں کا ہے، بتایا ہمیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 7511 پچھلے دنوں ریاض الصالحین میں واقعہ گزرا، فرمایا کہ بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک بچہ تھا، جادوگر تھا، بچہ جادو سیکھنے جاتا تھا، بچہ ولی بن گیا، اللہ نے اس کو شان دی، کروڑوں بندوں کو کلمہ پڑھا گیا۔ اب یہ واقعہ پہلی امتوں کا ہوا ہے، اب رسول اللہ اس ولی کی زبان سے نکلے والے جملوں کو بھی جانتے ہیں، وہ جملے بھی ہمیں رسول اللہ نے بتائے ہیں۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ السلام صحیح بخاری کے اندر وہ جو حدیث ہے، ایک گنجا تھا، ایک کوڑی کا مریض تھا، ایک نابینا تھا، یہ واقعہ پہلے گزر چکا تھا مگر خبر رسول اللہ نے دی۔ ان تمام واقعات کی اگر آپ لسٹ نکال لیں تو پتہ چلتا ہے جو ہو چکا تھا رسول اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے تھے اور ہر چیز کا علم آپ کے سینے میں تھا، جس کی وجہ سے جب حضور کا دل چانا، غلاموں میں جو دل چانا، سرکار نے پہلی امتوں کے واقعات سنا کے صحابہ کے دل کو مسرت عطا فرمائی۔ اب یہ عقیدہ تھا جو ہو چکا، اس کی بڑی لمبی لسٹ ہے، اگر اس کے اوپر کوئی گفتگو کرے بڑی لمبی چلی جائے گی، میں اشارہ دے رہا ہوں آپ کو۔ اب آگے جو ہو رہا ہے آقا کریم علیہ السلام اس کو جانتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1333 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی فی الیوم الذی مات فیہ، حضرت نجاشی حبشہ کے بادشاہ تھے، ان کا جب وصال ہو گیا، جس دن ان کا وصال ہوا رسول اللہ نے مدینے میں فرمایا غلاموں آج تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا۔ اب دیکھیں سفر کتنا، اور اس وقت یہ فون کا تصور نہیں، خط خطوط قاصد آتے تھے، وہ بھی کئی دن لگ جانے،
لیکن ادھر نجاشی فوت ہوئے، ادھر رسول اللہ نے خبر دے دی، کیوں؟ میرے آقا پوری کائنات کو دیکھتے تھے اور ہر چیز کو جانتے تھے۔ اور اسی طرح پھر حضور نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ اور اسی طرح بخاری میں حدیث نمبر 3630 ہے، اس کے اندر انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت جعفر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے اور ان کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے سرکار نے ان کی خبر دے دی۔ اچھا، اب اگلی روایت جو میں آپ کو سنا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1246 اور 3757 ہے، ان دو حدیثوں کو جوڑ لیں جو روایت کا مفہوم نکلتا ہے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ کرام کو حضور نے جنگ پہ بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اخذ الرایۃ زید، فرمایا زید نے جھنڈا پکڑ لیا ہے، فاصیب، فرمایا میرا زید شہید ہو گیا۔ فرمایا ثم اخذها جعفر، اب جھنڈا جعفر بن طیار نے پکڑ لیا، جعفر طیار نے، فرمایا فاصیب، جعفر بھی شہید ہو گئے۔ ثم اخذها عبد اللہ بن رواحہ، فرمایا اب عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑ لیا ہے، میرا عبداللہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ اب ہزاروں میل دور جنگ لڑی جا رہی ہے، مصطفیٰ مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنگ کا پورا نقشہ بیان فرما رہے ہیں، سرکار پورا نقشہ بتا رہے ہیں، ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سرکار نے فرمایا ثم اخذها خالد بن الولید سیف من سیوف اللہ، پھر اب جھنڈا خالد بن الولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خالد کے ہاتھ میں جھنڈا آنے کی برکت سے میرے غلاموں کو فتح بھی عطا فرما دی۔ یعنی سرکار علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر بڑی معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3346 ہے، حضرت زینب بنت جحش فرماتی ایک دن نبی علیہ السلام آئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب، فرمایا عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا وہ شر قریب آ گیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی انگلی سے حلقہ بنایا۔ اب وہ حلقہ کیسے بنایا وہ تو رسول اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ یہ ہے بِإِسْمَعِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، یہ اور یہ ان کا حلقہ بنایا، اور رسول اللہ نے فرمایا آج میں دیکھ رہا ہوں جوج ماجوج کی دیوار میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا۔ اب جوج ماجوج کی دیوار کدھر ہے؟ آج تک 1450 سال تک کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں، لیکن رسول اللہ اس دیوار کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس دیوار کے اوپر نقاشی کیسی ہے، سوراخ کتنے ہیں، بنا کیا ہے، مصطفیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور اگر رسول اللہ جوج اور ماجوج کی دیوار کے سوراخ کو جانتے ہیں تو مصطفیٰ اپنے عاشقوں کے سینوں میں آنے والے پاک خیال کو بھی جانتے ہیں۔ یہ تھا آقا کریم علیہ السلام کا پوری کائنات کو دیکھنا۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 7041 ہے، جناب جابر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے تھے، جب مدینہ کے قریب آئے تو سخت آندھی چلی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ہوا ایک منافق کی موت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ یعنی یہ ہوائیں کیوں چلتی ہیں؟ رسول اللہ ہواؤں کا چلنا بھی جانتے ہیں، اس سے زیادہ کیا علم غیب ہوگا کہ جو مصطفیٰ علم ہواؤں کے چلنے کو جانتے ہوں، غلاموں کے فوت اور وصال کو جانتے ہوں، ان کے جنگوں کے احوال کو جانتے ہوں، اس سے بڑھ کر کیا علم غیب ہوگا۔ اور دلوں کے خیالات کے اوپر دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 418، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کیا تم دیکھتے ہو کہ میرا قبلہ کدھر ہے، میری توجہ کدھر ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا نہ خشوع مخفی ہے نہ خضوع مخفی ہے۔ اور فرمایا میں نماز تو پڑھ رہا ہوتا ہوں، تمہیں پڑھا رہا ہوتا ہوں، پیچھے پیچھے تم جو کرتے ہو سرکار فرماتے میں تمہیں بھی دیکھتا ہوں۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ اب اس کے اندر جو یہ الفاظ ہیں خشوعکم کے، اس کا مطلب خشوع کدھر ہوتا ہے؟ خشوع ہوتا ہے سینے میں، خشوع ہوتا ہے دل میں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلوں میں آنے والا جو خشوع ہے میں رسول اللہ اس کو بھی جانتا ہوں۔ اسی طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن بھوک لگی تھی، بڑی معروف روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، بھوک لگی تھی آپ کو ایک دن، اور آپ گھر سے باہر پیٹ پر پتھر باندھے نکلے، جناب ابو بکر آئے، ان سے مسئلہ پوچھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میری مراد تھی کہ جناب ابو بکر صدیق مجھے ساتھ لے جائیں گے اور کھانا کھلائیں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر آئے، ان سے بھی میں نے مسئلہ پوچھا، میری تمنا تھی شاید یہ میں ان سے مسئلہ پوچھوں گا مجھے ساتھ لے جائیں گے کھانا کھلائیں گے، لیکن انہوں نے بھی اس بات کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ پھر ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا کریم علیہ السلام آئے، فتبسم حین رآنی
وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی، جب رسول اللہ آئے میں نے حضور سے مسئلہ بھی نہیں پوچھا، میرے دل کا خیال پڑھ کے رسول اللہ مسکرانے لگ گئے۔ یعنی سرکار دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا جو ہو چکا تھا، حضور اس کو بھی جانتے ہیں۔ ریاض الصالحین میں، مشکات میں، جگہ جگہ آپ حدیثیں پڑھتے ہیں۔ جو واقعہ پچھلا ہے وہ رسول اللہ کی علم غیب کی ایک بین دلیل ہوتا ہے کہ پہلا واقعہ حضور نے بیان فرمایا، اور جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی میں نے چند دلائل عرض کیے۔ دلوں کے خیالات کے اوپر 2 باتیں عرض کی۔ اب قیامت تک جو ہوگا اس کی 1-2 مثالیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اب قیامت تک جو ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمائے یغزو جیش الکعبہ، کعبے پر ایک لشکر حملہ کرے گا، فیضا کان ببیضاء یخسف باول وآخر، ریاض الصالحین کی یہ دوسری روایت ہے، دوسری حدیث۔ فرمایا کعبے پر ایک گروہ حملہ کرے گا، ابھی تک اس نے کیا نہیں، ابھی کرے گا، کب کرے گا ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن سرکار فرماتے تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے، کرے گا، ابھی تک نہیں کیا۔ یعنی 1450 سال رسول اللہ کو ہو چکے، ساری حیات طیبہ کو یہ بات فرمائے، لیکن ابھی تک اس نے حملہ نہیں کیا، اور سرکار فرماتے مجھے پتا ہے وہ کرے گا، اور ہمارا اپنی ذات سے زیادہ اس بات پر ایمان ہے کہ واقعی کرے گا۔ کیوں؟ یہ بات رسول اللہ کی زبان سے نکلی۔ اب یہ بات آئندہ ہونے والی ہے، یہ ما یکون کا، ما ہوا کائن ان کا علم ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد دوسری مثال، بے شمار روایات میں آتا ہے، تاریخ بغداد ابن عساکر، اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتب میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا کربلا معلیٰ میں، اور اسی طرح ہوا، امام حسین شہید ہوئے۔ سرکار نے خبر ان کے وصال شہادت سے 50 سال پہلے دے دی۔ اسی طرح حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، فرمایا لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان میرا بیٹا سلوک کروائے گا، اور امام حسن نے سلوک کروائی۔ یعنی یہ خبر رسول اللہ نے پہلے ارشاد فرما دی تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی پر مصیبتیں آئیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یعنی اس کی مثالیں اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں یہ پورا ایک موضوع بن سکتا ہے کہ آنے والی وہ خبریں۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی، ابو نعیم اصبہانی کی، ان دونوں کے، اور سیرت کی کتابوں میں علیحدہ جو تفصیل سے ہیں، ان 2 کتابوں کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں خاص طور پہ۔ ان 2 کتابوں کے اندر امام ابو نعیم نے اور بیہقی نے پراپر پورا باب باندھا ہے کہ وہ باتیں جو ہونے والی تھیں اور رسول اللہ نے ان کی خبریں دیں، اور اس کے تحت تقریباً اگر آپ جمع کریں تو یہ 100-200 سے زیادہ روایتیں چلی جائیں گی کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی اخبار غیب پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ میں صرف آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں ایک کتاب ادھر سے صرف امام ابو نعیم کا وہ شروع کر دوں تو اس پر 2 گھنٹے لگ جائیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ علماء کا 1400 سال سے عقیدہ چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، ہر چیز کا علم اپنے رسول کو عطا فرما دیا۔ اب یعنی اچھا آخر میں ایک بات، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7281 7281 کے اندر جناب رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ترمذی کی روایت سنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان آیا، شان کیا ملی؟ فرمایا علم تو ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز کا علم بھی آ گیا، اور عرفت کل شیء، ہر چیز کو میں نے پہچان بھی لیا، ہر چیز کو میں نے، ہاں ساری بولیے، ہر چیز کو میں نے رسول اللہ اب کیا پہچانا؟ صحیح مسلم کی حدیث سنیے، سرکار فرماتے قرب قیامت دجال آئے گا۔ کون آئے گا؟ فرمایا اس کے مقابلے میں 10 جن کو خیر فوارث الارض کہا گیا، 10 شاہ سوار جہاد کرنے کے لیے جائیں گے۔ سرکار فرماتے انی لعارف اسماءہم، فرمایا میں ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور بات یہاں ختم نہیں فرمائی، فرمایا واسماء آبائہم، میں ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور یہاں پر بات بھی ختم نہیں فرمائی، سرکار نے فرمایا وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پر جہاد کریں گے میں مصطفیٰ ان کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ ابھی دجال آیا نہیں، ابھی آئے گا، اس سے لوگ جہاد کریں گے، وہ لوگ ہوں گے، وہ بیٹھیں گے سواریوں پر جائیں گے، یہ واقعہ بھی ہماری زندگی میں بھی نہیں ہوا، رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ترمذی، صرف ان 3 کتابوں
से मैंने ये चंद एक दलाइल अहादीस के जो पेश किए हैं, ये वो रिवायतें हैं जिनका कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये तमाम सनद के एतबार से सही और मुत्तसिल मरफू रिवायतें हैं, जिनसे ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो गई। अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म मा काना व मा यकून अता फरमाया। जो हो चुका मेरे हुजूर उसको भी जानते थे, जो हो रहा है इस वक्त हुजूर इसको भी जानते हैं, क़यामत तक जो होगा रसूलुल्लाह उसको भी जानते हैं। देखिए ना, अब क़यामत की निशानी भी रसूलुल्लाह ने निशानियाँ बताईं, या मैदान महशर का नक्शा बयान फरमाया मेरा हौज़ होगा, लोग पानी पीने आएंगे, मिज़ान होगा, इस तरह अमल तुलते होंगे, मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा। अब ये मैदान महशर का नक्शा है, ये तो दुनिया में होना ही नहीं है, ये तो आखिरत में काम होना है। रसूलुल्लाह फरमाते मैं इसको भी जानता हूँ। यानी कायनात की वो कोई चीज़ ही नहीं है जो रसूलुल्लाह के इल्म से बाहर हो या मुस्तफ़ा की निगाह से बाहर हो। और ये अकीदा महज तकरीर तक न रहे, महज गुफ्तगू तक न रहे, ये अकीदा आपके सीनों में महफूज होना चाहिए कि हमारे रसूल हमें भी जानते हैं, हुजूर हमारे अफ़ाल से भी वाकिफ़ हैं, हम क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, हमारे दिल में रसूलुल्लाह की कितनी मोहब्बत है, रसूलुल्लाह आपको भी जानते हैं, हुजूर मुझे भी जानते हैं। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत कामिला अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।